ہمارے مردے ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، ہمارے مردے ہمارے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جزع کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور آپ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے بھیک مانگتے ہیں ہمارے مردے، لیکن ہم بے خبر ہیں۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہر شب جمعہ، یا بعض روایتوں میں موجود ہے یوم جمعہ، تمہارے مردے تمہارے گھروں پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب ان کی روحیں تمہارے گھروں پہ پہنچتی ہیں تو وہ روحیں اپنے بچوں کی طرف خطاب کرتی ہیں اور کہتی تھی اے اولاد، اے اہل و عیال، اے میرے ماں باپ، اے میرے رشتہ داروں، میرے حق میں رحم کرو، مجھ پہ مہربانی کرو۔ یہ مردے چلا رہے ہیں، اور رسول اللہ باقاعدہ فرماتے ہیں کہ مردے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، میرے حق میں رحم کرو، مہربانی کرو۔ کہتے ہیں پھر مردے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مال و دولت عطا کیا، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے تمہیں دے دیا، اور اس کا حساب و کتاب و عذاب مجھے مل رہا ہے، اس مال و دولت سے نفع تمہیں مل رہی ہے، اس مال و دولت میں سے تھوڑا، ایک درہم، روایت کے الفاظ ہیں، ایک درہم یا ایک روٹی یا ایک لباس میرے نام سے خیرات کرو۔ ہمارا مردہ ہم سے ایک درہم مانگ رہا ہے، ہمارا مردہ ہم سے ایک لباس مانگ رہا ہے، ہمارا مردہ ہم سے ایک روٹی مانگ رہا ہے، میرے حق میں رحم کرو، مجھ پہ مہربانی کرو۔ ایک درہم، ایک روٹی، ایک لباس، پھر اس کے بعد مردہ دعائیں بھی دے رہا ہے، اگر تم میرے حق میں ایک درہم دو گے، ایک روٹی دو گے، ایک لباس دو گے تو خدا تمہیں جنتی لباسوں سے نوازے گا۔ دعا بھی کر رہا ہے مردہ۔ کہتے ہیں مردہ تمہارے گھر سے جب مایوس ہو کے چلا جاتا ہے، یہاں رسول اللہ ٹھہرے، رک گئے، اور رکنے کے بعد اس مردے کی مظلومیت، اس مرد مومن کی روح کی مظلومیت پر روایت میں موجود ہے، رسول اللہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد خوب گریہ کیا، یہاں تک کہ جو بھی اصحاب رسول اللہ کے ارد گرد تشریف فرمان تھے وہ سارے کے سارے رونے لگے رسول اللہ کے ساتھ، اور فرمایا دیکھو کیسا مظلوم ہے یہ مرد مومن، جس نے پوری زندگی اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے لیے سب کچھ کیا، لیکن یہ اولاد ہے، یہ اہل و عیال ہیں جو ایک درہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے پھر یہ مرد مومن کی روح کہتی ہے وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، جتنا مال و دولت تھا دنیا میں ہم نے بیٹوں کو دے دیا، گھر والوں کو دے دیا، اہل و عیال کو دے دیا، کاش ہم نے وہ مال و دولت و ثروت راہ خدا میں خرچ کی ہوتی تو آج ہمیں ان کا محتاج نہ بننا پڑتا، آج ہمیں ان کا محتاج بننا نہ پڑتا۔ یہ دیکھیں آپ کا باپ، آپ کے والدین، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ باپ کی محبت کا اندازہ بتاؤں، باپ کی محبت کا اندازہ صرف ایک جملہ، یہ باپ کی محبت کا اندازہ بتا رہا ہوں۔ باپ مرتے وقت اگر باپ کے سامنے سارے بیٹے کھڑے ہوں اور ایک اجنبی آ جائے اور آنے کے بعد اس باپ کی دولت میں شریک بننے کی کوشش کرے تو باپ مرتے وقت آخری سانسوں تک تمہارے سوا کسی اور کو یہ مال و دولت و ثروت نہیں دے گا۔ یہ باپ کا تم سے لگاؤ ہے، محبت ہے، کسی کو ذرہ برابر کچھ نہیں دے گا۔ باپ چاہے گا شاید اس مال و دولت کے ذریعے میرا بیٹا ایک خوشگوار زندگی بسر کرے، ایک بہترین زندگی بسر کرے۔ وہ باپ کہ جس نے ہمیں سب کچھ دے دیا لیکن بیٹا اتنا نالائق جو اپنے باپ کو ایک درہم نہیں دے سکتا، ایک روٹی نہیں دے سکتا، ایک لباس نہیں دے سکتا۔ یہ مردے کی مظلومیت ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ مردے،
خوش قسمت ہیں وہ روحیں جن کا فاتحہ پڑھنے والا موجود ہے، وگرنہ میری خود نظروں میں اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی بستی میں بعض قبروں پہ جاتا ہوں جن کے نام و نشان نہیں ہیں، ابھی 20 سال 25 سال ہوئے اس دنیا سے گزرے ہوئے، ان کی اولادیں ٹہل رہی ہیں، کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے والد کی قبر کہاں ہے۔ وہ بدقسمت ہے مردے، وہ بدقسمت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ افراد کہ جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی ہے، خوش قسمت ہے وہ افراد کہ جن کے بچے قرآن کی تلاوت پڑھ کے ان کے لیے ہدیہ فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے۔ خلاصہ اپنے مردوں کو یاد کریں، یہ آپ کے مردے آپ کے محتاج ہیں، آپ کے مردے آپ کی نمازوں کے محتاج ہیں، آپ کے مردے آپ کے فاتحے کے محتاج ہیں، خیرات کریں۔ جب ایک باپ یا جب وہ مرنے والا سب کچھ تمہیں دے کے چلا گیا، کیا تم اس کی راہ میں کچھ بھی نہیں خرچ کر سکتے؟ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مردوں کو خیر و خیرات سے یاد کریں۔